اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خاران، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی خاران، آج کا ہمارا درس توضیح المسائل کے جس میں آج ہم نے پڑھنا ہے وقف کے احکام کے بارے میں۔ وقف کے احکام کیا ہیں؟ یعنی ایک چیز ہے، اگر کسی کی ملکیت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں فلاں کو اپنی یہ چیز دے دوں، اس کو یعنی اس کو وقف کر دوں، یعنی اب وہ اسی کی ہی رہے گی، ٹھیک ہے، اس کو بخش دے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس زمین ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ زمین جو ہے مسجد کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ جب وہ یہ ارادہ کرتا ہے تو یہ چیز اس کی اپنی جو ہے وقف کر دیتا ہے، تو پھر وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، تو وہ خود یا پھر کوئی دوسرے لوگ جو ہے نہ تو اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ اس میں کسی قسم کا تصرف کر سکتے ہیں، ہاں مگر جس چیز کے لیے انہوں نے اس کو وقف کیا ہے اس کے مطابق ان کو وہی کام ہی انجام دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ جب یہ وقف کر رہے ہوں تو عربی زبان میں وقف کیا جائے، بلکہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں وقف کر رہا ہوں اور وہ دوسرا اس کو لے لے تو اس کا وقف ٹھیک ہے، بلکہ عمل سے بھی وقف ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی کو اس نے کی مثال کے طور پر یہاں کتاب میں ہمارے پاس ہے کہ طالب علم کو انہوں نے ایک استاد ہے کہ اس نے طالب علم کو کتاب جو ہے وہ وقف کر دی، کتاب اس کو وقف کر دی، اسے کہا ہے کہ یہ لو بھی میں تمہارے مطالعے کے لیے دیتا ہوں اور یہ تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں وقف کرتا ہوں، تو اس کا یہ کہنا بھی یعنی وہ کتاب دینا بھی وقف کہلائے گا۔ ضروری نہیں اپنی جملے سے پورا جملہ ادا کرے کہ یہ میں وقف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس ارادے سے وہ کتاب جو ہے اس کو دیتا ہے، وہ وقف بھی ٹھیک ہے، اور وہ طالب علم جو ہے وہ لے لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، یہ بھی وقف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو وقف کرنے کے لیے معین کرے اور وقف کرنے سے پہلے پچھتائے یا مر جائے تو وقف وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر وقف خاص میں موقوف علیہ کے قبضے میں لینے سے پہلے مر جائے تو بھی وقف وقوع پذیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس نے دے دیا تھا، وقف کر دیا تھا، اب وہ پچھتا رہا ہے کہ اوہو میں نے یہ کیوں دے دیا، مجھے یہ واپس لے لینا چاہیے تھا، یہ مجھے دینا ہی نہیں چاہیے تھا، تو یہ بھی وقف صحیح نہیں ہے۔ یا ابھی اس نے وقف لیا ہی نہیں تھا اور وہ اس سے پہلے ہی مر گیا تھا، تب بھی وقف صحیح ہے۔ اگر ایک شخص کوئی مال وقف کرے تو ضروری ہے کہ وقف کرنے کے وقت اس مال کو ہمیشہ کے لیے وقف کر دے۔ مثال کے طور پر اگر وہ کہے کہ یہ مال میرے مرنے کے بعد وقف ہوگا، تو چونکہ مال صیغہ پڑھنے کے وقت سے اس کے مرنے کے وقت تک وقف نہیں رہا، اس لیے وقف صحیح نہیں ہے۔ نیز اگر کہے کہ یہ مال اس سال تک وقف رہے گا اور پھر وقف نہیں ہوگا، اور یہ کہے کہ یہ مال اس 10 سال کے لیے وقف ہوگا، پھر 5 سال کے لیے وقف نہیں ہوگا اور پھر دوبارہ وقف ہو جائے، تو یہ بھی وقف صحیح نہیں ہے۔ یعنی کبھی وہ اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے، کبھی وہ وقف کر دیتا ہے، کبھی وہ پھر اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے، کبھی پھر وہ وقف کر دیتا ہے، تو اس طرح وقف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دوران حبس کی نیت کرے تو حبس واقعہ ہو جاتا ہے۔ خصوصی وقف اس صورت میں صحیح ہے کہ جب وقف کرنے والا وقف کا مال جن لوگوں کے لیے وقف کیا ہو ان کے پاس یا ان کے وکیل یا سرپرست کے تصرف میں دے دے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے میری زمین جو ہے میں فلاں مدرسے کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ جو مدرسے کے مالکان ہیں یا وہ کہ جو مدرسے کے مالکان یعنی وہ سرپرست ہیں، وہ اس کی امور کو ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ خود یا پھر اپنے وکیل کو بھیج کر وہ چیز اس سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک وہ اس کو تصرف میں نہ دے دیں تو تب تک ان کا وقف ہے وہ صحیح نہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ جو چیز وقف کی ہے وہ اس شخص کے یا پھر اس کے وکیل کے سپرد کرے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس میں تصرف کرے۔ وہ اگر مسجد کے لیے دی ہے تو اس میں مسجد کی تعمیر شروع کرے، اگر وہ لائبریری کے لیے دی ہے تو وہ اس پہ لائبریری کا کام شروع کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کافی ہے کہ طبقہ اول میں سے کوئی شخص موجود ہو اور وہ اسے اپنے تصرف میں لے لے۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی چیز اپنے نابالغ بچوں کے لیے وقف کرے اور وہ وقف کرتا چیز اس کی نگہداری میں ہو تو کافی ہے اور وقف صحیح ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے آپ پر وقف کرے، مثلا کوئی دکان وقف کر دے تاکہ اس کی آمدنی اس کے مرنے کے بعد اس کے قرضوں کی ادائیگی یا اس کی عبادات کی اجرت پر خرچ کی جائے، تو یہ وقف صحیح نہیں ہے۔ لیکن مثال کے طور پر کوئی مکان فقراء کی رہائش کے لیے وقف کر دے اور خود بھی فقیر ہو جائے تو اس مکان میں رہائش کر سکتا ہے، البتہ اگر یوں وقف کرے کہ اس مکان کا کرایہ فقراء میں تقسیم کرے گا
اور بعد میں خود فقیر ہو جائے تو اس کا اس مال سے لینا محل اشکال ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے اس نیت سے وقف کیا ہے کہ یہ وقف جو ہے میں وقف کرتا ہوں یہ مکان کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرے ذمہ جو کوئی بھی ادھار ہوگا، جو قرض ہوگا، وہ اس میں سے جو پیسہ مجھے ملے گا وہ میں اس کے ذریعے بھی میرا وہ ادھار جو ہے وہ میری اولاد جو ہے وہ چکا دے گی۔ اب وہ خود فقیر ہو گیا تو وہ خود اس مکان میں رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، یہ ہم نے ابھی مسئلہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر وہ خود اس نے وقف کیا تھا کہ میں فقیر کو یہ دوں گا اور وہ خود اس میں وقف کرے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ وقف کر سکتا ہے، خود فقیر ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے یہ نیت کی ہو کہ میں یہ مکان کرائے پر دیتا ہوں، جو مال آئے گا اس کو میں فقراء میں تقسیم کروں گا، اب وہ جو مال اس نے تقسیم کرنے کا ارادہ کیا وہ بھی فقراء میں، اور اب اگر وہ خود فقیر ہو گیا ہے تو اب اس مال میں سے لینا اس کے لیے محل اشکال ہے، یعنی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی املاک کو مخصوص افراد مثلا اپنی اولاد کے لیے وقف کرے تاکہ ایک پشت کے بعد دوسری پشت اس سے استفادہ کرے، تو اگر وقف کا متولی اس مال کو کرائے پر دے دے اور اس کے بعد مر جائے تو اجارہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اس املاک کو کوئی متولی نہ ہو اور جن لوگوں نے کے لیے وہ املاک وقف ہوئی ہے ان میں سے ایک پشت اسے کرائے پر دے دے اور اجارے کی مدت کے دوران وہ پشت مر جائے اور جو پشت اس کے بعد ہو وہ اس اجارے کی تصدیق نہ کرے تو اجارہ باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہوں نے وہ جو چیز جو وقف کی ہے وہ اصل میں انہوں نے اپنی نسل در نسل چلانے کے لیے کی ہے۔ اکثر مثال کے طور پر ان کے پاس ایک بہت بڑی زمین تھی، بہت بڑی زمین انہوں نے فصل کے لیے دی ہے کہ لوگوں کو کرائے پر دی کہ آئیں بھی اپنی فصل اگائیں، اور اس میں سے یعنی انہوں نے اپنا معاملہ طے کیا، ٹھیک ہے؟ اب اس نے وہ جو کرائے پر دے دی ہے، یا مثال کے طور پر انہوں نے وہاں مکان بنا کر اس مکان کو کرائے پر دے دیا ہے، اب چونکہ اس کے جو وقف کرنے والا تھا اس کی نیت تھی کہ میری جدی پشتی جو آگے چلے گی، میرے آگے اولاد جو آئے گی وہ اس چیز کو چلائے گی، وہ اس سے استفادہ کرے گی۔ اگر اس کا مثال کے طور پر اس نے اپنے بیٹے کو وقف کی اور بیٹے نے جا کر اس کو آگے بھی اس نے اجارے پر دے دیے، یعنی اجرت پر دے دیے، اس میں اس نے مکان بنا کر کرائے پر چڑھا دیے، اب وہ پشت مر گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نئی پشت اب جب آئی ہے اور نئی پشت جب آئی ہے تو وہ اگر اس چیز کی تصدیق نہ کرے ہاں بھی یہ جو کرایہ جو ہے، یہ جو گھر جو ہے یہ ہمارا جدی پشتی گھر ہے تو لہٰذا یہ اب آگے بھی ہم اس کو اجارے پر دیتے ہیں، اگر وہ اس طرح نہیں کریں گے تو وہ جو شخص اجارے پر رہ رہے ہیں تو یہ اجارہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں کہ اگر کرایہ دار نے پوری مدت کا کرایہ ادا کر رکھا ہو تو اجارہ باطل ہونے کے وقت سے اجارے کی مدت کے خاتمے تک کرایہ مرنے والے کے مال سے واپس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس سے اس نے کرایہ پر گھر لیا تھا، اگر سال کے مثلا اس کے کرایہ پر لیا ہے کہ پورے سال کا کرایہ دیا، اس سے پہلے کہ سال مکمل ہوتا وہ بندہ کیا ہے مر گیا، مثلا مثال کے طور پر 10 ماہ ہوئے ہیں اور وہ مر گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے آپس میں اگلے جو جدی پشتی تھی انہوں نے تصدیق نہیں کی تو اجارہ باطل ہو گیا، تو جتنا اب وہ اس نے 12 مہینوں کا کرایہ پے کیا تھا تو 10 مہینوں چونکہ وہ رہ چکا ہے تو 10 مہینوں کا کرایہ وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی جو 2 مہینے ہیں باقی جو بچ گئے ہیں تو وہ جو مر گیا ہے اس کے مال میں سے جو مال اس نے پیچھے چھوڑا ہے ترکہ اس میں سے انہوں نے اس کو مال جو ہے اس اجرت جس نے اجرت پر مکان لیا تھا اس کو وہ واپس کر دیں گے، ان کے لیے لازم ہو جائے گا کہ وہ اس کو واپس کریں۔ اگر کوئی شخص کوئی املاک وقف کرے تاکہ اس کی آمدنی مسجد کی مرمت پر خرچ کی جائے اور امام جماعت کو اور مسجد کے مؤذن کو دی جائے، تو اس صورت میں کہ اس شخص نے ہر ایک کے لیے کوئی مقدار معین کی ہو تو ضروری ہے کہ آمدنی اسی کے مطابق خرچ کی جائے، یعنی جس طرح سے اس نے وقف کیا ہے اسی مطابق ہی اس کی آمدنی کو خرچ کیا جائے۔ اگر اس نے کوئی معین نہیں کیا تو ضروری ہے کہ پہلے مسجد کی مرمت کرائی جائے، پھر اگر کچھ بچے تو متولی اسے امام جماعت اور مؤذن کے درمیان جس طرح مناسب سمجھے تقسیم کر دیں، لیکن بہتر ہے کہ دونوں اشخاص تقسیم کے متعلق ایک دوسرے سے مصالحت کر لیں، یعنی جو اگر ان کو جتنا بھی حصہ دیا جا رہا ہے وہ ایک دوسرے سے رضامندی کا اظہار کر لیں، ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔ والحمدللہ رب العالمین، معاملہ صحیح ہے۔ قسم کھانے کی چند شرطیں ہیں، یعنی چند شرائط کے ہوتے ہوئے اس کی قسم جو ہے وہ قسم کہلائے گی۔ کون کون سی شرطیں ہیں؟ جو شخص قسم کھا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، عقل والا ہو، اس نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے قسم کھائی ہو،
لہٰذا بچہ دیوانہ بے حواس اس شخص کا قسم کھانا جسے مجبور کیا گیا ہو درست نہیں۔ اگر کوئی شخص جذبات میں آ کر بلا ارادہ بغیر کسی ارادے کے اور بغیر کسی اختیار کی قسم کھائے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی پھر وہ اس کی قسم جو ہے قسم نہیں ہوتی، درست نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے کہ قسم کھانے والا جس کام کے انجام دینے کی قسم کھائے ضروری ہے کہ وہ حرام یا مکروہ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کسی حرام کے بارے میں وہ اس نے کی ہے اور نہ ہی وہ مکروہ ہو، ٹھیک ہے۔ جس کام کے ترک کرنے کی قسم کھائے ضروری ہے کہ وہ واجب ہو یا مستحب، ضروری ہے کہ وہ واجب یا مستحب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کا کرنا حرام ہے اور وہ قسم کھائے کہ میں اس کو کروں گا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسی قسم کھائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور وہ واجب ہو یا پھر مستحب ہو۔ اگر کوئی کام مباح کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، مثلا اگر عقلاء کی نظر میں، یعنی اہل عقل جو ہے، یعنی جو سمجھدار ہیں اور عقل والے ہیں، اگر وہ عقلاء جو ہیں ان کی نظر میں اس کام کو انجام دینا یا اس کو ترک کرنا بہتر ہو، یا اس کام میں قسم کھانے والے کے لیے کوئی دنیاوی مصلحت ہو، تو اس کی قسم صحیح ہے۔ قسم کھانے والا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی ایسے نام کی قسم کھائے جو اس کی ذات کے سوا اور کسی کے لیے استعمال نہ ہوتا ہو، مثلا خدا اور اللہ، یا اللہ کی ایسی صفات اور ایسے افعال سے قسم کھائے جو صرف اسی کے ساتھ مخصوص ہیں، مثلا کہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اور اگر ایسے نام کی قسم کھائے جو اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کے لیے بھی استعمال ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کے لیے اتنی کثرت سے استعمال ہوتا ہو کہ جب بھی کوئی وہ نام لے تو خدائے بزرگ کو پتھر کی ذات ہی ذہن میں آتی ہو، مثلا اگر کوئی خالق اور رازق کی قسم کھائے تو بھی صحیح ہے، بلکہ اگر کسی ایسے نام کی قسم کھائے کہ جس کا نام کسی نام کو قسم کھانے کے مقام میں استعمال کیا جائے تو ذات برحق ہی ذہن میں آتی ہو، مثلا سمیع اور بصیر کی قسم کھائے تب بھی اسی کی ہی قسم، اس کی قسم جو ہے صحیح ہے، یعنی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی لینا اس کے لیے لے گا تبھی صحیح ہے۔ اگر وہ اس اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو کرتا ہے تو اگر ان صفات سے مراد صرف و صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مثلا کہا جاتا ہے کہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو اس سے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، اگر ان صفات کے ذریعے وہ قسم کھا رہا ہے اور اس سے مقصد صرف و صرف کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، یا پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ کثرت سے اس قدر استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے صرف و صرف کیا ہوتا ہے، مراد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے، تو اس کی قسم صحیح ہے۔ قسم کھانے والا قسم کے الفاظ زبان پر لائے، اور اگر گونگا شخص اشارے سے قسم کھائے تو صحیح ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو بات کرنے پر قادر نہ ہو اور قسم کو لکھے یا دل میں نیت کر لے تو کافی ہے، بلکہ وہ بول سکتا ہو، وہ بھی اگر لکھے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس پر عمل کیا جائے۔ قسم کھانے والے کے لیے قسم پر عمل کرنا ممکن ہو، اگر قسم کھانے کے وقت اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو لیکن بعد میں ممکن ہو جائے تو کافی ہے۔ اگر قسم کھاتے وقت ممکن ہو بعد میں اس پر عمل کرنے سے عاجز ہو جائے تو جس وقت اس سے عاجز ہوگا اس وقت سے اس کی قسم کا عدم ہو جائے گی، یعنی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر قسم پر عمل کرنے سے اتنی مشقت اٹھانی پڑے کہ جو اس کی برداشت سے باہر ہو تو اس صورت میں یہی حکم ہے، یعنی اس کی قسم جو ہے کل عدم ہو جائے گی۔ اگر یہ عجز اس کے اختیار سے ہو، یعنی وہ خود ہی عاجز آ گیا ہے، یعنی وہ نہیں رکھ پا رہا، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کی خود اختیاری ہو عاجزی اور بغیر اختیار کے ہو، اگر تاخیر کے وقت کے اعتبار سے ہو، اس کا کوئی عذر نہ ہو تو اس نے گناہ کیا اور اس پر کفارہ واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے خود کو اس قدر اب مشقت میں ڈال دیا کہ اب اس کے لیے یہ قسم پوری کرنا عاجز ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے اس قدر دیر کر دی کہ اب اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ قسم کو پورا کرتا، تو وہ گناہ گار ہے اور اس پر کفارہ واجب ہے۔ اگر باپ بیٹے کو یا شوہر بیوی کو قسم کھانے سے روکے تو اس کی قسم صحیح نہیں ہے۔ اگر بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر اور بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر قسم کھائے تو باپ اور شوہر اس کی قسم کو ختم کر سکتے ہیں، اگر انسان بھول کر یا مجبوری کی وجہ سے یا غفلت کی بنا پر قسم پر عمل نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی بھول گیا تھا، اس کو بھول گیا کہ میں نے قسم کھائی تھی، یا اس کی مجبوری ہو کہ اب وہ قسم پوری نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، یا غفلت ہوگی ہو یا بالکل ہی اس کو ذہن میں ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ چند منٹ کے لیے ہی وہ بھولی ہے، ایک ہے کہ وہ غفلت یعنی وہ غافل ہو گئی ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی وہ اس طرح کی قسم کوئی کھا بھی سکتی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، اور اگر اسے مجبور کیا جائے کہ اس قسم پر عمل نہ کرے تب بھی اس کے لیے یہی ہے، یعنی اس کے اوپر پھر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہمی قسم کھائے، ٹھیک ہے، یعنی جو بہت زیادہ وہم کرتا ہو شخص قسم کھا رہا ہے، مثلا کہے کہ میں واللہ میں ابھی نماز میں مشغول ہوتا ہوں اور وہم کی وجہ سے مشغول نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا وہم ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے مجبور ہو کہ قسم پر عمل نہ کرے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ایک وہمی شخص ہوتا ہے جسے پتہ ہے کہ میں اب وہ کر رہا ہوں، اب لیکن اس وہم کو پتہ میرا وضو باقی ہوگا کہ نہیں، دوبارہ وضو کر کے آئیے، ٹھیک ہے، قسم کھائیے کہ واللہ، اللہ کے نام کی قسم کھائیے نا، واؤ قسمی ہے اللہ کی قسم کہ میں ابھی نماز میں مشغول ہوتی ہوں،
ابھی میں نماز پڑھتی ہوں، نماز پڑھنے کھڑی ہوئی یا پھر اس کو وہم ہو گیا پتہ میں نے وضو میرا باقی رہا ہے کہ نہیں رہا، ٹوٹ تو نہیں گئی، پھر دوبارہ وضو کر کے آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن اب اس نے عمل نہیں کر پائی وہم کی وجہ سے، تو اب وہ گناہ گار بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اور اگر وہ سچ کہہ بھی رہا ہو تو اس کا قسم کھانا مکروہ ہے، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو حرام ہے، بلکہ مقدمات کے فیصلے کے وقت جھوٹی قسم کھانا گناہان کبیرہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو یا کسی دوسرے مسلمان کو کسی ظالم کی شر سے نجات دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو اس میں اشکال نہیں، بلکہ بعض اوقات ایسی قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے کہ جہاں کسی اور کی عزت نفس یا کسی اور کی جان جو ہے اس کی حفاظت میں لانا ہو، تب اس کے لیے ایسی صورتوں میں بعض اوقات قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے، کہ واجب ہے کہ قسم کھا کر جھوٹی قسم کھا کر اس کو بچا لیا جائے۔ تاہم اگر توریہ کرنا ممکن ہو اور اس کی توجہ رکھ بھی سکتا ہو تو ایک واجب یہ ہے کہ توریہ کرے، یعنی قسم کھاتے وقت قسم کے الفاظ کے ظاہری مفہوم کو چھوڑ کر دوسرے مطلب کی نیت کرے، ٹھیک ہے۔ توریہ کیا ہے؟ یعنی ایک بات کے دو معنی نکل رہے ہوتے ہیں، تو جو وہ مطلب اپنے لیے جس چیز کے لیے وہ قسم کھا رہا ہوتا ہے اسی معنی کو مراد دے کر وہ قسم کھائے، ٹھیک ہے۔ یعنی قسم کھاتے وقت قسم کے الفاظ کے ظاہری مفہوم کو چھوڑ کر دوسرے مطلب کی نیت کرے، اور جو مطلب اس نے لیا ہے اس کو ظاہر نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں فلاں معنی کے لیے میں نے قسم کھائی ہے، کہ دوسرے کو نہیں بتا رہا، لیکن خود اس کو پتا ہے کہ میں نے کس معنی میں۔ مثلا اگر کوئی ظالم کسی کو اذیت دینا چاہے اور کسی دوسرے شخص سے پوچھے کہ کیا تم نے فلاں شخص کو دیکھا ہے، تو اس نے ایک شخص کو 1 منٹ قبل پہلے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا، اور قصد یہ کرے کہ اس وقت سے 5 منٹ پہلے اس نے اسے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، تو اس کی قسم جو اس طرح کی قسم کھانا جو ہے وہ